الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انما بعثت معلما، او كما قال عليه الصلاة والسلام. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ. کروڑوں درود اور سلام نازل ہو اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی دنیا میں تشریف آوری سے کفر اور شرک مٹا، اسلام کا بول بالا ہوا، ہر ایک کو اس کے حقوق ملے. آپ پر، آپ کے آل اور اصحاب پر، آپ کی اتباع کرنے والے، قیامت تک آنے والے انسانوں پر. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ہم اس وقت میں ماہ ربیع الاول میں چل رہے ہیں. یہ ماہ مبارک، ماہ مسعود، بہت ساری ذکر خیر کو اپنے ساتھ لیا ہوا ہے. ماہ ربیع الاول کی آمد ہے، ہر طرف خوشیوں کا بہار ہے. مساجد اور گلی کوچے منور ہے، ہر گلی سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے چرچے بلند ہو رہے ہیں. اصل میں اس ماہ میں سرور دو عالم، خاتم النبیین، امام الانبیاء والمرسلین، شہد عالم، محبوب رب العالمین کی پیدائش ہے، ولادت باسعادت ہے. ہر ایمان کا رشتہ، ہر مومن کا رشتہ اس پاک اور عظیم ہستی سے جڑا ہوا ہے. ایمان کا جو حسین گلدستہ ہے، اس کی ہر پتی اور پھول اس شہ انبیاء، امام الانبیاء کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اس لیے ہر مسلمان، ہر ایمان والے کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات، ایک ایک سیرت، آپ کی ایک ایک سنت جاننا چاہیے، علم میں ہونا چاہیے. جس کے لیے اللہ نے اس رنگ و بو کو پیدا کیا، صبح و شام کو پیدا کیا، روشنی اور اندھیرے کو پیدا کیا، مخلوقات کا نظام چلایا، زمین اور آسمان کو بلند کیا، یہ سب کچھ اسی ہستی کے لیے تھا، اسی ہستی کے لیے ہے. آپ آئے، انسانیت کو انسانیت ملی، مظلوموں کے سہارا بن کر، بے کسوں کے والی بن کر. انسان تو انسان، جانوروں اور سارے عالم کے لیے رحمت بن کر آئے.
جو اس نبی پر ایمان نہیں لایا گویا اس کا ایمان ہی نہیں۔ اتنا عظیم تعلق ایمان کا ہمارا ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آپ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری رسول، آپ پر نازل ہونے والی کتاب آخری کتاب، آپ کو ماننے والے آخری امت۔ اب کوئی امت نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی نبی نہیں، سب کچھ اللہ نے میرے اور آپ کے نبی پر ختم فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی مثال دی۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کوئی آدمی بہترین سا گھر بنائے، بہترین گھر، خوبصورت اور عالی شان، اس میں ایک اینٹ نہ لگائے، ایک اینٹ کی جگہ باقی رہے۔ دعوت میں بلانے والے نے بلایا، آنے والوں نے آیا، لیکن ہر کوئی پوچھتے ہیں کہ یہ اینٹ کیوں نہیں لگی، یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اینٹ میں ہوں جو اس گھر کی تکمیل کر دیتا ہوں۔ نبوت کی سلسلہ ختم، نبوت کی کڑی ختم، جیسے وہ ایک اینٹ گھر کی تکمیل کرتی ہے، اللہ نے مجھ پر نبیوں کی تکمیل فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے انبیاء آئے ان سب کا امام بنایا گیا، امام الانبیاء، محبوب رب العالمین۔ آپ کے لیے ہی اس ہستی کو وجود میں لایا گیا، ورنہ یہ عدم تھا، کچھ نہیں تھا۔ آپ پر کتاب نازل کی گئی اور آپ نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا انا والساعۃ کہاتین، ایسے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسے ہیں، بالکل اتنے قریب، یا اتنے قریب، بالکل قریب، اب قیامت ہی آنے والی ہے۔ آپ کی ایک ایک نقل کو، آپ کی ایک ایک ادا کو، آپ کے ایک ایک جملے کو، آپ کے ایک ایک ارشاد کو، آپ کی مسکراہٹ کو اس امت کے لیے عمل کا ذریعہ بنایا، اس میں ثواب فرمایا۔ آپ کی نقل اتارنا بھی ثواب سے کم نہیں، عظیم ثواب ہے۔ ذرا اس ہستی کی ہم نسب تو سنیں، اس ہستی کے پیدائش کے حالات کو سنیں، اس ہستی کے دنیا میں آنے کے واقعات کو سنیں۔ ایمانی رشتہ ہے لیکن بنیاد کمزور ہے، ضرور مسلمان ہیں، ہماری بنیاد کمزور ہے۔ کیسے کمزور ہے؟ ہم نے بہت کچھ اعلیٰ تعلیم حاصل کی، سیرت نہیں پڑھے، سیرت کے بارے میں علم نہیں ہے، بتاؤ کیا فائدہ؟ چاند کے بارے میں معلومات حاصل کی، سورج کے بارے میں معلومات حاصل کی، وہ بھی تو مخلوق ہے، خالق کو پہچانو، وہ بھی تو مخلوق ہے، خالق تو اللہ ہے جس نے ان کو پیدا کیا۔ ریسرچ خالق پہ کرو، ایمان بڑھے گا۔ ایمان کے ساتھ مخلوق پر ریسرچ کریں گے، ایمان بڑھے گا۔ بے ایمانی کے ساتھ ریسرچ کریں گے، پھر کفر میں اضافہ ہوگا، جہالت میں اضافہ ہوگا، اللہ سے ایمان ختم ہوگا۔ میرے اور آپ کے جد امجد سب سے پہلے انسان دادا کون ہے؟ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ جنت سے اللہ نے بھیجا آدم اور حوا علیہم الصلوۃ والسلام، ان سے اولاد ہوئی، اللہ نے اس نظام کو بسایا، دنیا کو وجود بخشا ان لوگوں سے، پھر نسل چلی، ان کی نسل میں بہت بڑے پیغمبر گزرے، سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام، پھر برسہ برس ہزاروں سال گزرے، ان کی اولاد میں ایک پیغمبر آئے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت امتحانات لیے، جس کو ہم نے سنا، کبھی تو جلا وطن کیے گئے، کبھی آگ میں ڈالے گئے، کبھی مارے گئے، ان کی بات کسی نے نہ سنی، تو پھر انہوں نے عراق سے سفر کیا،
شام اور مصر کا، اور ہوتے ہوتے آپ نے سفر کیا حجاز کا۔ وہ کیسے سفر کیا آپ نے سنا، وادی غیر ذی زرع، بالکل ریگستان علاقے میں بیوی اور بچے کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، اسماعیل علیہ السلام بڑے، سیدنا اسحاق علیہ السلام چھوٹے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو بطور وحی یا بذریعہ وحی کی اطلاع دی کہ اسماعیل کو حجاز میں رکھو اور اسحاق ان کو مصر اور شام کے علاقوں میں رکھو۔ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ آپ نے سنا وہ کیسے آئے، بیوی اور بچے کو لے کر آئے جنگل میں، پہاڑی علاقہ، ریتیلی زمین، کوئی آدم نہ آدم ذات، وہاں پر آئے، بچے اور بیوی کو چھوڑ دیا، یہی اسماعیل علیہ السلام کو۔ کوئی نہیں تھا، پیاس کی شدت سے پریشان تھے، پھر اللہ نے ان کی برکت سے زمزم نکالا، پانی نکلا، پانی کو دیکھ کر قبیلے آئے، قبیلے آباد ہو گئے، پرندے آنا شروع ہوئے۔ پانی جہاں ہوتا ہے وہاں جان ہوتی ہے، جانور ہوتے ہیں، انسان بھی آباد ہوئے، پرندے بھی آباد ہوئے۔ ہوتے 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 اتنا بڑا قبیلہ بنا، ان سارے قبیلوں میں سب سے بڑا قبیلہ قریش کا تھا۔ جو قبیلے آباد ہوئے تھے ان سارے لوگ قبیلوں میں بٹ گئے، ان قبیلوں میں بڑا قبیلہ قریش تھا۔ قریش کے ایک آدمی تھے، سردار قسم کے، سخی، رحم دل، انسانیت نواز، ہاشم نام کے۔ وہ حاجیوں کو یا آنے والوں کو پانی پلانا، ان کی خدمت کرنا، لوگوں کے معاملے سلجھانا، دوسرے ملکوں سے روابط رکھنا ہاشم کا کام تھا۔ ان کا نکاح بنو نجار کے ایک لڑکی سے ہوا جو یثرب میں آباد تھا۔ ہاشم کا نکاح یثرب مدینہ طیبہ، وہاں قبیلہ تھا بنو نجار، اس میں ان ہاشم کا نکاح ہوا۔ ان سے چند اولادیں ہوئی، لیکن مشہور اولاد ہاشم کی عبد المطلب تھے، جو باپ کے بعد خانہ کعبہ کی سرداری کو سنبھالنے لگے۔ مہمانوں کا اکرام، سقا پانی پلانا، ان کی خدمت، یہ کام ابو طالب کے ذمہ تھا، عبد المطلب کے۔ عبد المطلب کو 10 اولاد ہوئی، اس میں 5 مشہور ہوئے، ابو لہب، ابو طالب، عبداللہ، عباس، حمزہ، اور بھی 5 ہے غیر مشہور ہیں۔ ان سب میں عبد المطلب سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ سے بہت پیار کرتے تھے، بہت چاہتے تھے۔ جب بڑے ہوئے عبداللہ، 17 برس کی عمر ہوئی، تو عبد المطلب باپ نے اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح بنو زہرہ کے ایک خاتون سے کیا، ایک بچی سے کیا، اور ان کا نام تھا آمنہ۔ عبداللہ کا نکاح آمنہ سے فرمایا، وہ بھی مدینے کی تھی۔ نکاح کے بعد زیادہ دن نہ رہے، چند مہینوں میں ہی انتقال فرمایا۔ سفر کے لیے گئے ہوئے تھے، تجارت کے لیے، راستے میں انتقال ہو گیا۔ اس حال میں انتقال ہوا کہ اپنے بیوی کو حاملہ اور امید سے چھوڑا، پیٹ سے تھی۔ چند ماہ کے بعد عبداللہ کو لڑکا تولد ہوتا ہے، لڑکا پیدا ہوتا ہے بی بی آمنہ کو۔
اس لڑکے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے جا رہے تھے، پیدائش سے پہلے بہت سارے واقعات پیش آئے، عجیب واقعات، جس کو اصطلاح میں ارہاسات کہا جاتا ہے۔ جیسے ایران مجوسی ملک تھا، آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والے، برسہ برس سے ان کی آگ نہیں بجھی تھی، لیکن جب آپ پیدا ہوئے ایران کی آگ بجھ گئی، سب پریشان تھے یہ آگ بجھی کیسے؟ یہ اشارہ تھا کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے، جو نبی پیدا ہوئے ہیں، وہ اس کفر کی آگ کو مٹانے کے لیے ہیں۔ فارس میں بادشاہ تھا، اس کے بیٹھنے کا جو محل تھا اس میں کنگورے گر گئے اچانک۔ لوگ پریشانی آخر ہوا کیسا؟ فارس بھی فتح ہوگا، روم بھی فتح ہوگا، یہ اشارہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے، دن پیر کا، تاریخ 12 ربیع الاول، مہینہ ربیع الاول، تاریخ 12 بروز پیر، صبح صادق پر آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ لیکن علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ آپ کی حتمی تاریخ 12 ہے یا 9 ہے۔ بہت سارے علماء نے 9 ربیع الاول کو صحیح قرار دیا اور بعضوں نے 12 ربیع الاول کو صحیح قرار دیا۔ علی حسب الاختلاف آپ کی پیدائش ہوتی ہے عام الفیل، ہاتھی کے سال میں، اور ہاتھی کا واقعہ تو ہم نے سنا ہے۔ ابرہہ نامی ایک بادشاہ نے خانہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر بھیجا تھا۔ اس واقعے کے 50 یا 55 روز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے۔ اسے کہتے ہیں عام الفیل، ہاتھی کا سال۔ اللہ نے ان کو ہلاک کیا، ہاتھی والوں کو، اور اس کا ذکر اللہ نے سورہ فیل میں فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ پوری صورت اسی مضمون پر ہے۔ اللہ نے چڑیوں کے ابابیل کے منہ میں کنکریاں عطا فرمائی جو پستول اور بندوق سے زیادہ زوردار تھیں، جس پر بھی گرتی وہ چیرتے ہوئے پھاڑتے ہوئے نیچے گر جاتی، انسان سے ہوتے ہوئے، ہاتھی سے ہوتے ہوئے نیچے زمین پر گرتی، اور جہاں سے گزرتی ساروں کو جلاتے ہوئے چیرتے ہوئے نکلتی۔ اللہ نے کیسے انتظام فرمایا۔ ایمان اگر پکا ہوگا، پختہ ہوگا، تو اللہ رب العزت کو یہ ظاہری اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ مکھیوں سے حفاظت فرمائیں گے، چڑیوں سے حفاظت فرمائیں گے، مکڑیوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ ایمان کمزور ہے تو ہم تدابیر کو سوچتے ہیں، کیا کریں گے، کیسے کریں گے۔ اچھا، اس سے پہلے جب وہ لشکر آیا تھا تو ابو عبد المطلب کے جو اونٹ تھے وہ چر رہے تھے، اس بادشاہ نے 100 اونٹ قریب ضبط کر لیے۔ ان کو معلوم ہوا عبد المطلب کو، تو گئے بات کرنے کے لیے۔ بادشاہ نے بہت اکرام کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد عبد المطلب نے کہا، آپ نے ہمارے اونٹ قبضہ کر لیے ہیں، لے لیے ہیں، آپ ہمارے اونٹ واپس کر دیجئے۔ ابرہہ پریشان ہو گیا، ارے میں تو خانہ کعبہ کو گرانے آیا ہوں اور ان کو ان کے اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے اور ہم سے اونٹ مانگ رہے ہیں۔ یہ بات کرنا چاہیے تھا کہ آپ مت گراؤ، آپ چلے جاؤ، آپ کو کیا ہونا ہم دیں گے، یہ بات نہیں فرمائی۔ یہ فرمایا میرے اونٹ دے دو۔ تو اس نے تعجب سے پوچھا، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ خانہ کعبۃ اللہ کو مت گرائیے، یہ بات کریں گے، لیکن آپ تو اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہیں۔ اس وقت میں انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، انا رب الابل ورب البیت یمنعہ، میں اونٹوں کا مالک ہوں، گھر کا مالک دوسرا ہے، وہ حفاظت کرے گا، مجھے تو اپنی اونٹ چاہیے۔
میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، اس کا ہی سوال کروں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے دے دو۔ اونٹ لے کر آ گئے۔ اس کے بعد وہ لشکر آیا ڈھانے کے لیے، اللہ نے چڑیوں کو بھیجا۔ بیت اللہ کی اس حفاظت کے بعد جب لڑکا پیدا ہوا اس سال میں، عام الفیل میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں پیدا ہوئے کہ آپ کے والد ماجد عبداللہ دنیا میں نہیں تھے، آپ یتیم بن کر پیدا ہوئے۔ یہ یتیم آگے چل کر در یتیم ہوا، موتی ہوا، گوہر ہوا۔ یتیم پیدا ہوئے۔ پیدائش کے 3 دن آپ کی ماں نے، والدہ محترمہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب کی ایک باندی تھی سویبہ، انہوں نے آپ کو دودھ پلایا۔ آپ مختون پیدا ہوئے۔ آپ کو دنیا میں آنے کے بعد ختنہ کی ضرورت نہیں پڑی، اللہ نے ماں پیٹ صاف ستھرا پیدا فرمایا۔ عرب کا دستور تھا، بڑے لوگ، مالدار لوگ، شہر کے لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دیہات بھیجا کرتے تھے، تاکہ دیہات کی آب و ہوا بھی صاف ستھری اور زبان بھی فصیح اور بلیغ۔ بچے اس ماحول میں رہ کر اچھی زبان بھی سیکھتے ہیں اور طبیعت بھی ان کی صحیح رہتی ہے۔ اس طرح لوگ بھیجتے تھے۔ آپ کی پیدائش کے بعد ایک قبیلہ بنو سعد کا، چند عورتوں کا قبیلہ مکہ آیا تاکہ ایسے بچوں کو لیں اور کچھ اجرت حاصل کریں۔ قبیلے آئے، سارے قبیلے والوں نے گھر گھر جا کر اس وقت کا جو نظام تھا بچوں کو لے لیا۔ آمینہ کے پاس بھی آتے، بچے کو دیکھتے، پوچھتے کہ اس کا باپ کہاں ہے؟ کہتے نہیں یہ بچہ یتیم ہے، تو سوچتے اس کا باپ نہیں ہے، یتیم ہے، یہ کیا ہمیں اجرت دیں گے؟ بچے کو چھوڑ کر چلے جاتے، دوسرا بچہ لے لیں گے۔ سبوں نے لے لیا۔ ایک خاتون تھی، ان کو لڑکا نہیں ملا، اللہ کی مرضی تھی۔ وہ جب آئیں، دیکھا لڑکا ہے، یتیم ہے، باپ نہیں ہے، تو کہا چلو خالی جانے سے بہتر ہے اس بچے کو لے لینا چاہیے۔ انہوں نے اس بچے کو حضرت آمنہ کے پاس سے لیا اور جب اپنے سینے سے لگایا تو عجیب بہار ہو گئی، ایک قسم کی نور روشنی پیدا ہو گئی اور عجیب سا طبیعت میں سما بند گیا۔ آپ جب لے کر واپس جا رہی ہیں تو ان کے ساتھ عجیب عجیب واقعات ہونے لگے۔ جب آ رہے تھے تو اونٹنی سست رفتار تھی، سارے قبیلے کے پیچھے چلتی تھی۔ اب جا رہے ہیں تو اونٹنی میں بھی بشاط ہے، سب سے آگے ہے، تیز رفتار ہے۔ اور پہنچنے کے بعد گھر پر جب بکریاں چرنے کو جاتی تھی پہلے، تو ان کے تھن خالی ہوتے تھے، پیٹ خالی ہوتے تھے، چارہ نہیں ملتا تھا، دودھ صحیح سے نہیں دیتی تھی۔ جس گھر میں آپ آئے، اب اس کے بکریاں چرنے کے لیے جا رہی ہیں، پیٹ بھر کر واپس آتی ہیں اور گمان سے زیادہ دودھ دیتی ہیں۔ اونٹنیاں ایسے ہی، بکریاں ایسے ہی۔ آپ کے انوارات کو دیکھنے لگے۔ میں بہت مختصر سا عرض کر رہا ہوں۔ اس زمانے میں آپ کو شق صدر ہوا، آپ کا سینے مبارک چاک کیا گیا، قلب اتھر کو نکالا گیا، پانی سے دھویا گیا، جنت کے پانی سے، پھر آپ کے قلب اتھر کو وہیں پر لگایا گیا اور مہر لگا دی گئی، جو بعد میں مہر نبوت کہلانے لگی۔ ایسا آپ کی زندگی میں 4 مرتبہ ہوا، اور کسی نے کہا 3 مرتبہ ہوا۔ نبوت پر ہوا، بچپنے میں ہوا۔ حلیمہ سعدیہ کے پاس جو خاتون لے گئی ان کا نام تھا حلیمہ، قبیلے بنو سعد کی تھیں، اب وہ لے گئی، ان کے بعد ان کا لقب بنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ، جو آج بھی جنت البقیع میں مدفون ہے۔ اللہ ان پر کروڑوں درود اور سلام نازل فرمائیں، رحمتیں نازل فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں
6 سال آپ حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے۔ آپ کی والدہ نے چاہا کہ اب بچے کو بلا لیا جائے، تو بچے کو بلایا، اپنے پاس رکھی۔ عبد المطلب بالکل کمزور اور بوڑھے ہو چکے تھے۔ ان کو یہ افسوس تھا کہ اس یتیم بچے کا، پوترے کا کیا کروں، کس کے حوالے کروں۔ انہوں نے اپنے ہونہار بیٹے ابو طالب سے کہا، بیٹا اس بھتیجے کو میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، اس کی بہترین تربیت کرنا، نگرانی کرنا، ظالموں کے ظلم سے بچانا، فلاں فلاں ان کو وصیت فرمائی۔ اور آپ 6 برس کے تھے، آپ کے دادا محترم کا انتقال ہو گیا۔ یتیم پیدا ہوئے، باپ نہیں تھے۔ چند دن گزرے تو پھر بلکہ آپ کے دادا سے پہلے دادا کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے آپ کو لے کر اپنے قبیلے آئی مدینے، کسی کام سے آئی ہوں گی۔ 1 ماہ اپنے قبیلے میں رکے، بنو زہرہ میں۔ جب واپس جا رہی تھی، مکہ اور مدینے کے بیچ میں ایک مقام ابوا، وہاں پہنچ کر آپ کی والدہ محترمہ بھی دنیا سے چل بسی۔ اللہ اکبر، سوچو اس وقت کو، کیا وقت رہا ہوگا۔ سفر میں کوئی نہیں، صرف حضرت آمنہ کی ایک باندی تھی ساتھ میں، اور حضور تھے، تینوں کا قافلہ تھا۔ والدہ کا انتقال ہوتا ہے، آپ اسی جگہ پر مدفون ہوئیں، قبر مبارک وہیں بنی۔ وہاں سے دونوں آئے، بیٹا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور باندی، آ کر انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دادا کے حوالے کیا۔ پھر دادا کا انتقال ہوا۔ جب آپ 8 برس کے ہوئے، اس وقت میں دادا کا انتقال ہوا۔ ابو طالب کی نگرانی میں آئے۔ اب آپ بڑے ہوتے ہیں، روزمرہ کی حالات گزرتے ہیں۔ کبھی آپ اپنے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ بکریاں چرانے جاتے ہیں، کبھی کوئی تجارت کا مسئلہ ہوتا تو آپ اس میں شریک ہوتے ہیں، لوگوں کی جو بڑی بڑی میٹنگیں ہوتی ہیں آپ اس میں بھی شریک ہوتے تھے۔ ایک اس وقت کی بڑی میٹنگ یہ ہوئی، ایک لڑائی جو سال سے چل رہی تھی آپس میں، بکر قبیلہ تھا اس کی اور قریش کی لڑائی تھی۔ ہر سال لوگ مارے جاتے، بچے یتیم ہوتے، عورتیں بیوائیں ہوتی، امن نہیں تھا۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ کسی طرح امن ہو جائے، تو سارے قبیلے مل کر ایک میٹنگ کی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے۔ اس میں یہ طے ہوا تھا کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، اگر کوئی کسی پر ظلم کرے گا تو ہم سارے مل کر اس کی مدد کریں گے، مظلوم کی، اور ظالم کے ظلم سے روکیں گے۔ کوئی حق مارتا ہے اس کو حق دلوائیں گے، فلاں فلاں اس میں معاہدے تھے، آپ اس میں بھی شریک تھے، حلف الفضول۔ اور چند دن گزرے، چونکہ بیت اللہ ایسی جگہ پر تھا، سارے اطراف میں پہاڑی، بیچ میں بیت اللہ، بارش زیادہ ہوتی تو پانی سب کے گھروں میں بیت اللہ میں داخل ہوتا۔ سب لوگوں نے سوچا بیت اللہ کی تعمیر کرنا چاہیے، پانی آ رہا ہے، نقصان ہوگا۔ ابھی آپ نبی نہیں بنائے گئے، صرف 25 برس کی عمر ہے، اس سے کم ہے۔ اس وقت میں لوگوں نے بیت اللہ کی تعمیر کا کام شروع کیا۔ تعمیر ہو رہی، جب حجر اسود جو پتھر ہے کالا، اس کے رکھنے کا موقع آیا تو لڑائی ہو گئی آپس میں کہ ہم رکھیں گے، ہمارا قبیلہ رکھے گا، قبیلے کے سردار رکھیں گے، دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم رکھیں گے اور ہمارے سردار رکھیں گے۔ لڑائی اتنی ہو گئی کہ اب آپس میں تلواریں نکلنے لگی۔ کسی بزرگ نے، بڑی عمر کے آدمی نے رائے دی، اچھا ایک کام کرتے ہیں، کل صبح کو جو آدمی سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوگا وہ ہمارا فیصلہ کرے گا۔ سبوں نے بات مان لی، چلو ٹھیک ہے، کل صبح جو آئے گا اس کے فیصلے پر ہم لوگ راضی ہیں۔ اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ سب سے پہلے آنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ آئے،
سب کے چہروں پر خوشی آئی اور سب نے کہا آپ جو فیصلہ کریں گے ہم تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا کتنی ذہانت کے ساتھ آپ نے جو تلواریں میانوں سے نکل چکی تھی لڑائی کے لیے، آپ نے اس لڑائی کو ختم فرما دیا۔ آپ نے فرمایا چادر لے کر آؤ، چادر لائی گئی، اس پر آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس مبارک پتھر کو رکھا، پھر ہر قبیلے کے لوگوں کو فرمایا سارے مل کر اس چادر کے کونوں کو پکڑو۔ اس طرح ہر قبیلے نے اس پتھر کو اٹھایا اور جہاں تک اٹھانا تھا وہاں تک لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس حجر اسود کو نصب فرمایا۔ اس طرح لڑائی ختم ہو گئی۔ ابھی آپ نبی نہیں بنے، 25-30 برس کی عمر ہے، لیکن ذہانت اور فطانت اور آپ کے حسن تدبیر، حسن اخلاق، حسن وعدہ، اس میں لوگوں کا چرچا شروع ہو گیا۔ ارے یہ نوجوان بہت ایماندار ہے، وفادار ہے، وفا شعار ہے، حسن تدبیر والا ہے، ذہانت والا ہے، صادق ہے، امین ہے، سچے ہیں۔ لوگوں میں آپ کی تعریف شروع ہو گئی۔ آپ نے عرب کے دستور کے موافق تجارت شروع فرمائی۔ کیسے تجارت فرمائی؟ آپ کہاں تشریف لے گئے؟ تجارت میں کیا ہوا؟ کس کا مال لے کر گئے؟ پھر آپ کو نبوت کیسے ملی؟ انشاءاللہ یہ سارے تفصیلات ہم ماہ ربیع الاول کے جمعہ میں سنا کریں گے۔ اس وقت کے لیے اتنی بات ضروری ہے کہ آپ کے والد آپ کا نام، آپ کا قبیلہ، آپ کا خاندان، آپ کے والدہ کا نام، آپ کے والد محترم کا نام، آپ کے جد امجد کا نام، آپ کے چچا محترم کا نام، یہ سب ہم نے سنا۔ ضرورت ہے ہمارے بچوں کو، بڑوں کو یہ نام یاد ہونی چاہیے۔ اور آپ کی پیدائش کیسے ہوئی، کہاں ہوئی، آپ یتیم پیدا ہوئے، کم از کم یہ موٹی موٹی باتیں ہر ایمان والے، کیونکہ ہمارا ایمان انہی سے جڑا ہوا ہے، ان کے بغیر ایمان ناتمام ہے، نامکمل ہے، اتنی بات تو یاد ہونی چاہیے۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کے والد محترم کا نام حضرت عبداللہ، آپ کے دادا محترم کا نام عبد المطلب، اور آپ کے چچا محترم کا نام ابو طالب۔ آپ خاندان بنو ہاشم سے، اور آپ کا قبیلہ مبارک قریش خاندان، اور آپ کی پیدائش بیت اللہ مکہ مکرمہ میں آپ کی پیدائش کس دن ہوئی؟ بروز پیر 12 ربیع الاول، صبح صادق کے وقت آپ دنیا میں تشریف لائے۔ 1000 کروڑ مرتبہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ آپ پر درود اور سلام نازل ہوں۔ ساری امت کی طرف سے اللہ 1000 مرتبہ رحمت نازل فرمائے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ باقی انشاءاللہ تفصیلات اگلے جمعہ میں ہم سنیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے، اور آپ کی مبارک زندگی اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی ساری امت کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنت ادا نہیں فرمائی، سنت ادا